یہ نیو ایئر منانا ہمارا طریقہ نہیں. میں دلیل دوں گا آپ کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترجمہ: جو کسی دوسری قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ ان میں سے ہے. دلیل نوٹ کریں، سنن ابی داؤد جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، کتاب اللباس، باب فی لبس الشہرہ، حدیث نمبر 4031. ایک اور دلیل المعجم الاوسط، حدیث نمبر 8327، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 151. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ ان میں سے ہے. حدیث پاک میں یہاں تک بھی موجود ہے جو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا، جو جس کے طریقے پر ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. اب لوگ کہنے کو کہہ سکتے ہیں نہیں ہمارے دوست لوگ منا رہے تھے ہم بھی منا لیے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بازو والے پڑوسی منا رہے تھے ہم بھی منا لیے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ ان میں سے ہے. اور اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ کہیں ہمارا حشر بھی ان کے جیسا نہ ہو. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، میں گزارش کروں گا جو لوگ قریب بیٹھ سکتے ہیں وہ قریب بیٹھیں، اور جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ مدینہ مسجد محبوب نگر میں جلد از جلد تشریف لائیں. خطبہ جمعہ شروع ہو چکا ہے اور آج ہم لوگ کچھ اصلاحی فکری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر اور حمد بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ فقیر کو، گنہگار کو یہاں پر مدینہ مسجد میں پہلی دفعہ میں کسی مسجد میں جمعہ کا خطاب کرنے حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے ایک دفعہ ایک جگہ کیا ہے میں نے، لیکن یہاں پر چونکہ میں نے پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں تو میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ تمام کو سن کر عمل کر کے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں بالکل شروع میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام محمد آصف علی قادری ہے. میں یہیں پاشا پورہ کا پلا بڑا ہوں اور یہیں سے میں نے اپنی تمام جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کی ہے اور میں یہیں کا رہنے والا ہوں. تو مدینہ مسجد میرے لیے نئی نہیں ہے اور میں مدینہ مسجد کے لیے نیا نہیں ہوں. میں نے زندگی کے بہت سی سالوں میں یہاں پر جو نمازیں پڑھی ہیں اور میں اسی مسجد کا مصلی بھی ہوں. تو آج اللہ عز و جل نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا ہے اور مدینہ مسجد انتظامی کمیٹی کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس لائق اور قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں عرض کروں. انشاءاللہ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے اور جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے اسی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے کی کوشش کروں گا. آپ احباب سے گزارش ہے کہ وہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جب تک بیٹھیں گے بغور سماعت فرمائیں، کیونکہ میں آپ کو یہ مبارکباد بھی پیش کر دوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہیں فرشتوں نے اپنی رجسٹر میں اپنے دفتر میں لکھ لیا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں، اسٹیجز ہیں، دیر آر 4 اسٹیجز. یہ ایک زینہ وار طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی جمعہ کی نماز میں بندہ حاضر ہوتا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ قربانی کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. جو ان کے بعد آتا ہے اسے گائے قربانی کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو ان کے بعد آتا ہے انہیں مرغی یا انڈے کا ذکر آیا ہے وہ قربان کرنے کے بارے میں جو ہے ثواب دیا جاتا ہے. اور جو خطبہ شروع ہو جائے یعنی عربی خطبہ جب شروع ہو جائے اور امام جب ممبر پر کھڑا ہو جائے اس کے بعد جو آتا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. فرشتے جو ہے جب خطبہ دیا جاتا ہے تو اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی جو ہے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ سب مبارکباد کے قابل لائق ہیں اور یہی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے. چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہم عجمی ہیں، ہم عرب تو ہیں نہیں کہ ہم کو عربی خطبہ سننا ہے. اسی لیے ہمارے لیے علماء نے اور جو انتظامیہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اردو خطبہ رکھتے ہیں، اردو تقریر رکھتے ہیں. اور اس اردو تقریر کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ جو ہے اپنی پورے ہفتے کا نچوڑ اس جمعہ کی تقریر میں لا سکتے ہیں. اور جمعہ کی تقریر کے متعلق جو ہے یہ باتیں مشہور ہیں کہ یہاں پر جو ہے یا تو آسمانوں کے اوپر کی بات ہوتی ہے یا تو زمین کے نیچے کی بات ہوتی ہے. یہاں جو ہے ہمارے کام کی بات نہیں ہوتی.
یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جمعہ کی تقریر میں لوگ جو ہے اس وقت آتے ہیں جب اردو خطبہ جو بالکل ختم ہو جاتا ہے اور عربی خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو عربی خطبہ مس کر جاتے ہیں، وہ رجسٹر میں بھی ان کا داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے خطیبوں کا بھی یہ معاملہ الا ماشاء اللہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ باتیں عوام کو بتاتے نہیں ہیں جو ان کی ضرورت ہے۔ ہم وہ باتیں بتاتے ہیں اکثر و بیشتر جو فضائل ہیں، کمالات ہیں، اچھی بات ہے، لیکن سارا سال فضائل، کمالات اور یہی باتیں کریں گے تو پھر قوم کو وہ جذبہ نہیں آئے گا۔ آپ جو چینج لانا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے جمعہ از دا اونلی سرمن وچ از دا ماس کمیونیکیشن۔ میں تھوڑا بہت انگلش بھی بولوں گا بیچ بیچ میں، چونکہ نوجوان بچے بیٹھیں گے، تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں خطبہ جمعہ جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ دنیا کے جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ میں تمام مسلمانوں کو محلے کے جمع کرنا اور مسجد میں ان کو بٹھانا اور انہیں نواز و نصیحت کرنا، یہ ایک منظم طریقہ ہے جو اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جو ہے اس جمعے کے خطبے کو جو ہے استعمال کریں گے۔ خطیب جو ہے جو بھی باتیں بتائے گا ہمارے کام کی بتائے گا۔ کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ آپ جمعے کی نماز کو آئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ آپ پڑھ لیں نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے جو ہے نیت اعتکاف کر لی ہے۔ اب جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئے نہ سمجھ آئے الگ بات ہے، لیکن آپ جتنی دیر بیٹھے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ میں مختصر جو ہے ابتدائی طور پر آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ آج جو میں نے عنوان لیا ہے، میں نے جو قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، کچھ چیزیں میں دیکھ کر کے بھی پڑھوں گا، کیونکہ میں جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات میں کر دوں جو لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ اورل بیان کر دیں اور کوئی غلطی کر جائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دیکھ کر کے پڑھیے اور صحیح پڑھیے۔ اور میں آپ کو جو بتاؤں گا کتاب کا حوالہ دوں گا، قرآن شریف کی آیت پیش کروں گا تو کون سا سورہ ہے، کون سی آیت ہے، کون سا پارہ ہے، سب بتاؤں گا۔ حدیث شریف پڑھوں گا تو کتاب کا نام بتاؤں گا، جلد بتاؤں گا، باب بتاؤں گا، کتاب بتاؤں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو بات آپ سن رہے ہیں آپ کو کانفیڈنس آئے گا۔ آپ کو کیا آئے گا؟ کانفیڈنس آئے گا۔ مسلم شریف مقدمہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کسی انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں بیان کرنا شروع کر دے۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی سے کوئی بات ہم نے سن لی، فلاں جگہ جو ہے فلاں معاملہ ہو گیا فلاں صاحب کا، اب آپ نے ان سے بات سنی، آپ جو ہے دوسرے صاحب کو جب بات بتا رہے ہیں تو اپنی طرف سے ایک دو لگا کے بول رہے ہیں۔ تو یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے، اسپیشلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کے نام پر جھوٹ باندھے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ تو جب بھی حدیث، قرآن اور روایتیں اور اسلامی معاملات پر آپ بات کریں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے دلیل سے بات کریں۔ ہمارے ہاں سنیوں میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم عشق بہت رکھتے ہیں، عقیدت بہت رکھتے ہیں، معاملات ہمارے بہت اچھے ہیں، لیکن ہمارا جو دلیل کا معاملہ ہے، جو ریفرنس دینے کا معاملہ ہے، جو حوالہ جات دینے کا معاملہ ہے، وہ ہمارا کمزور ہے۔ ہم جو ہے واقعات، فضائل، کمالات بتاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ جو بات بول رہے ہیں آپ کی بات میں دم ہونا چاہیے۔ مناظرے کی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ جو سر چڑھ کے بولے، آپ جو بات بول رہے ہیں وہ سر چڑھ کے بولے، آپ کی بات اتنی مضبوط ہو کہ مد مقابل اس کو کاٹ نہ سکے۔ تو میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں، آج بھی میں یہی کروں گا۔ تو میں نے قرآن شریف کی سورۃ العصر کی آیت پڑھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن شریف ہے، پارہ نمبر 30 ہے، سورہ 103 نمبر ہے، آیت نمبر 101 سے 3۔ یہ سب سے چھوٹی سورتوں میں گنی جاتی ہے سورہ عصر۔ اور علماء اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اگر پورا قرآن نازل نہ کرتا، مفسرین فرماتے ہیں اللہ عز و جل کا پورا قرآن نازل نہ کرتا اور صرف سورۃ العصر نازل فرماتا تو سارا کام ہو گیا تھا۔ سارا بیان جو ہے سورۃ العصر میں ہے۔ ترجمہ آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس زمانے محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ میں انگلش ترجمہ بھی لایا تھا کہ اگر نوجوان بچے ہیں تو انہیں سنا دوں، لیکن میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ تو قرآن پاک میں اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اس زمانے محبوب کی قسم، والعصر، یہ اللہ عز و جل کا یہ طریقہ رہا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل جو ہے اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے قسم کا ذکر فرماتا ہے۔ بہت سی جگہ آپ پڑھیں گے والعصر والقلم
والضحیٰ۔ تو بہت سی جگہ پر اللہ عز و جل جو ہے اپنی بات کو مضبوط، اور یہ طریقہ رہا ہے کہ جب آپ اپنی بات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جب آپ اپنی بات پر جو کانفیڈنس دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں قسم اٹھاتا ہوں۔ اس میں بھی جو ہے قرآن شریف میں اللہ عز و جل نے یہ طریقہ استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ علماء کا فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنی باتیں اگر بغیر قسم کے بھی بیان فرمائے تو ضروری نہیں کہ قسم کھائی جائے۔ کیوں؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ سچی بات کرنے والے ہیں۔ کسی مسلمان کا یہ رتی برابر بھی جو ہے یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو بغیر قسم کے بھی اگر مولا کوئی بات بیان فرماتا ہے تو وہ اتنی ہی مضبوط ہے۔ لیکن چونکہ عرب میں دستور تھا قسم کھانے کا، عرب اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے کلچر کو بہت مانتے تھے۔ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بڑی بات، بھاری بات کرتے تو قسم ذکر کرتے۔ تو اسی طرح اللہ عز و جل نے بھی قرآن پاک میں بلا تمثیل کہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر قسموں کا ذکر فرمایا۔ تو اسی طرح اللہ عز و جل نے اس آیت پاک میں والعصر فرمایا کہ اس زمانے محبوب کی قسم۔ یہاں پر جو ہے عصر زمانے کو کہتے ہیں، پیریڈ کو کہتے ہیں، اور اسی پیریڈ کی جو قسم کھائی گئی۔ اب یہاں مفسرین کے 3-4 اقوال ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں سب سے بہتر جو قول مفسرین لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ جو زمانے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آب گیتی پر تشریف فرما تھے، اس زمانے کی قسم کھائی گئی کہ وہ زمانہ خیر القرون قرنی ثم یلونکم ثم یلونکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان کا جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کے بعد ان کے بعد آنے والے۔ یعنی سب سے بہتر حضور اسلام کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تبع تابعین اور تابعین کا زمانہ۔ تو یہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے جو زمانے کی بات ہو رہی ہے وہ حضور اسلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن عمومی طور پر علماء اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ایک عام طور پہ زمانے کی قسم فرمائی گئی۔ اس سے مسئلہ علماء یہ بھی اخذ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی زمانے کو، وقت کو، پیریڈ کو، ٹائم کو کوسنا نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے آج کا دن خراب ہے، آج کا یہ مہینہ خراب ہے، کووڈ میں ہم نے دیکھا یہ پورا سال خراب ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ غلط بات ہے۔ ہر زمانہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر لمحہ یہ اللہ عز و جل کی تخلیق کردہ ہے، اور اللہ نے کسی زمانے کو، کسی وقت کو منحوس نہیں بنایا۔ جو زمانہ ہے وہ برکت والا ہے، جو زمانہ ہے، جو وقت آپ کو حاصل ہے وہ برکت، وہ غنیمت ہے۔ معمولی سی بات ہے، اگر آپ اس زمانے میں موجود ہیں، اس وقت میں موجود ہیں، آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کے لیے غنیمت ہے۔ خدا نہ کرے، صدبار نہ کرے، اگر آپ کی وہ زمانہ ختم ہو گیا، آپ کی سانس آپ کا ساتھ چھوڑ دی، اب آپ زمانے سے خالی ہو گئے اور آپ کا زمانہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر کیا ہے آپ کے لیے؟ جو آپ زندہ ہیں۔ تو کبھی بھی اس بات کا خیال رکھیں اسلام میں نحوست جیسی کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے اسلام میں جو نحوست نہیں ہے۔ ہر زمانہ، ہر وقت اللہ عز و جل کا ہے، اور اللہ عز و جل ہی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر کہا، تو کسی بھی وقت کو، کسی بھی زمانے کو ہم کو کوسنا نہیں ہے، ہم کو اسے خراب کہنا نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی قسم کھائی گئی زمانے کی، پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ عز و جل فرماتا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ undoubtedly the man is in خسارہ۔ تو دنیا میں جو ہے انسان جو ہے خسارے میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے انسان کو اس کی اہمیت دکھائی گئی کہ اگر تم، آگے بیان ہوگا، آگے کیا بیان ہو رہا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لایا اور جو اچھے کام کیے، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اور فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور جو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو انسان جنرلی، کامنلی خسارے میں ہے، لیکن خسارے میں کون نہیں ہے؟ وہ جو ایمان لائے۔ تو مسلمان، مومنین جو ہے خسارے میں، نقصان میں نہیں ہیں۔ اور وہ ان الانسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے تو آپ کو ایمان لانا ہے، آپ خسارے میں نہیں، آپ ایمان لائے، آپ خسارے میں، نقصان میں نہیں ہیں۔ پھر آپ کو اچھے کام کرنے ہیں۔ صرف ایمان لانا جو ہے یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جو مومنین ہوں گے وہ جہنم میں ان کے گناہوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے، پھر جتنے وہ گناہ کریں گے جہنم میں سزا دی جائے گی، پھر نکالے جائیں گے۔ لیکن ایمان جو ہے صرف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ آپ کو پھر جہاں اللہ عز و جل نے ایمان لانے کا ذکر فرمایا، وہیں جو ہے عامل الصالحات کا ذکر فرمایا کہ آپ کو اچھے کام بھی کرنے ہیں۔ آپ ایمان لائے، آپ مسلمان ہو گئے، اب آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے،
ہمارے ارکان میں اسلام میں پہلے کلمہ ہے، آپ کا ایمان ہو گیا، پھر آپ کا کیا ہے، نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ اس طرح سے اسلام کا نظام ہے کہ آپ ایمان لائے، آپ کو اچھے کام کرنے ہیں۔ تو جو بندہ ایمان لایا اور جو اچھے کام کیا، اب وہ خسارے میں نہیں ہے۔ چوتھی کیٹیگری قرآن فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ جو حق کی تلقین کرتے ہیں، جو حق کا بیان کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے متعلق قرآن شریف میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جتنی امتیں ظاہر ہوئیں، حضور اسلام سے پہلے لاکھوں انبیاء آئے، قریب 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے اور ان کی امتیں ہوئیں، لیکن قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہاں پر مفسرین ایک اور نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بہترین امت کہا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے کوئی کمال حاصل نہیں کیا کہ ہم بہترین امت ہیں۔ کمال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، اس لیے ہم کو بہترین امت کہا گیا۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ امت مسلمہ کا اصل فریضہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ضروریات دین میں سے۔ اگر کوئی بھول چوک سے اس عقیدے کو نہ مانے تو اسلام سے نکل سکتا ہے۔ ہمارا بیسک عقیدہ ہے کہ حضور اسلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اب حضور جب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو امت کی اور لوگوں کی بھلائی کا کون دیکھے گا؟ لوگوں کو اچھائی کی طرف کون بلائے گا؟ لوگوں کو برائی سے کون روکے گا؟ پچھلی امتوں میں یہ طریقہ تھا کہ انبیاء ہوتے، پھر اور انبیاء آتے اور لوگوں کو رکتے۔ جب لوگ گمراہی میں آتے، ضلالت میں آتے، تو اور انبیاء تشریف لاتے اور ان کو جو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتے۔ لیکن یہ انبیاء کی جو ذمہ داری ہے تبلیغ کی، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ امت مسلمہ کے سر جو ہے ڈالی گئی ہے۔ اور امت مسلمہ کا یہ شیوہ اور طرہ امتیاز بیان کیا گیا کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ فریضہ جو ہے مسلمانوں میں اب کم ہو گیا ہے، تبلیغ کا فریضہ ہم میں کم ہو گیا ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، میں الحمدللہ تاریخ کا طالب علم ہوں، ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، ہندوستان میں جو اسلام آیا اور جو اسلام دنیا میں پھیلا، وہ لوگوں کے اور مسلمانوں کے تبلیغ کی وجہ سے پھیلا۔ لوگ اب جو ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اس کو عار سمجھتے ہیں۔ لوگ جو ہے یہ کام نہیں کرتے، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ہم کو بہت سی چیزیں اور ڈسکس کرنی ہے تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کے بیان کرے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور جو صبر کی وصیت کرے۔ یہ بہت ہی جامع بیان ہے قرآن کا کہ آپ ایمان لائے، اچھے کام کیے، حق بیان کیے اور پھر صبر کی وصیت کی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، دو گروپ لڑتے ہیں، دو لوگ لڑتے ہیں، میاں بیوی لڑتے ہیں، تو ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ بیسک ایسنس آف اسلام یہ ہے کہ آپ کو صبر کی تلقین کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے لڑائی جھگڑے سے روکنا ہے، فتنہ و فساد سے روکنا ہے۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں تو ان کو صبر کی تلقین کریں، کسی کو نقصان ہو گیا آپ کو صبر کی تلقین کرنی ہے، آپ کو ان کو سہارا دینا ہے، تسلی دینی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرہ میں یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو نقصان ہو گیا، وہ آپ کا جو ہے آپ کا جو ہے ہم خیال نہیں ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، آپ چار لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ فلاں کو فلاں نقصان ہو گیا۔ یہ اسلام نہیں، اسلام کا مطالبہ یہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ کہ آپ کو صبر کی تلقین کرنی۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بیمار ہے، کسی کو نقصان ہو گیا، دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کو روکنا ہے اور فتنہ و فساد سے بچانا، یہ اسلام کا جو ہے بیسک ایسنس ہے۔ اب یہ بیان کرنے کا جو ضرورت ہے اس پر میں آتا ہوں کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے آدھا گھنٹہ نکل گیا، آپ دیکھیں گے 1 گھنٹہ نکل گیا، وقت میں برکت نہیں ہے۔ تو میں اپنے اصل موضوع پر آ رہا ہوں کہ میں آج اس آیت کو کیوں بیان، زمانے کا ذکر، پیریڈ کا ذکر، سالوں کا ذکر، مہینوں کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم جس دن میں موجود ہیں یہ ہمارا 29 دسمبر ہے۔ 2 دن گزر گئے اور 2023 آپ کا ختم ہے۔ اب 2023 آنے والا نہیں ہے۔ اب معاشرے اسلامی میں اور خصوصاً مسلم سوسائٹی میں جو نئے سال کو لے کر کے تصور ہے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بات کئی سالوں سے جو ہے محسوس کر رہا ہوں، احباب میں بتاتا بھی ہوں کہ ہمارے ہاں جو نیو ایئر کا دن ہوتا ہے
31 دسمبر کا جو دن ہوتا ہے، میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں. ایک بات بتا دوں، اور مشہور مقولہ ہے کہ نشتر لگانے والا دشمن نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، سرجن جو ہے آپ کا جسم پھاڑے گا، آپ کی بیماری دور کرے گا، آپریشن کرے گا، کیا وہ آپ کا دشمن ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وائز جب آپ کو نصیحت کرے تو آپ کا دشمن نہیں، آپ کا خیر خواہ ہے. تو اگر میری کوئی بات ایسی لگے کہ بھائی بہت تلخ بول گیا تو مجھے معاف فرما، پہلے ہی کہہ رہا ہوں. مسلم معاشرے میں نیو ایئر کے لے کر کے تعلق سے اتنا ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ آپ مسلم محلوں میں دیکھیں گے، مسلم علاقوں میں، مسلم سوسائٹیز میں دیکھیں گے کہ جیسے ہی 31 کا دن آتا ہے، سارے بیکری والے جو ہے الگ کاؤنٹر لگا رہے ہیں، اور اس کاؤنٹر پہ کیا ہے؟ سارے کیک رکھے ہوئے ہیں، اور کیک کے ساتھ جو ہے نیو ایئر کا جتنا لوازمات ہوتے ہیں، وہ پٹاخے بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ جو دوسرے اشیاء بھی رکھی ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہے بالکل رات میں 12 بجے کا انتظار کر رہے ہیں. دے آر جسٹ ویٹنگ فار دا 12 o'clock. جیسے ہی 12 بجے آپ کو خوشی کا اظہار کرنا ہے، آپ کو جو ہے نیو ایئر کا جو اظہار کرنا ہے، آپ کو جو ہے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ 2023 ختم ہو گیا، 2024 آ گیا. میں اس ذہنیت پر اور اس انداز پر جو ہے کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو نیا سال ہے وہ محرم الشریف ہے، محرم الحرام ہے. ہمارا جو نیا سال ہے وہ جنوری نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، یہ جو ہے الگ بات ہے. افسوس اور صد افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے اسلامی نہ سال یاد رکھتے ہیں، نہ مہینہ یاد رکھتے ہیں، نہ دن یاد رکھتے ہیں. آپ کو کوئی کام ہے اسلامی، چاند کی کیا تاریخ ہے، مجھ سے آپ کو فون کر کے پوچھنا. صحیح بول رہا ہوں؟ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں؟ جب مسلمان اپنا کلچر، اپنا سال، اپنا مہینہ، اپنا دن یاد نہیں رکھتے تو کیا آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قمری اور جارجین کیلنڈر کا جشن منا رہے ہیں؟ اور یہ کوئی میں چاند پر اور ستاروں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہمارے محلے میں ہوتا ہے. دیکھ لیں 2 دن بعد. میں چاہتا ہوں اس کلچر کو ختم کیا جائے، اور اس کا بالکل میں آپ کو بنیادی ذکر بھی کروں گا کہ کیوں کرنا ہے. سب سے پہلی وجہ، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارا جو کلچر ہے وہ محرم شریف ہے. اگر آپ کو نیو ایئر منانا ہے، جارجین کیلنڈر کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو آپ کو پہلے ہجری کیلنڈر کو سیلیبریٹ کرنا ہے. آپ اٹھا کے پوچھ لیں، جن کی عمریں جو 50 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، اٹھا کے پوچھ لیں ہجری کیلنڈر کا بیسک ایسنس کیا ہے، ہجری کیلنڈر کس نے شروع کیا، ہجری کیلنڈر کا کیا اہمیت ہے. ایک پورا کیلنڈر بنانا، ٹیپو سلطان کرناٹک کے تھے، مولودی کیلنڈر انہوں نے شروع کیا تھا. آپ پڑھیں، ایک کیلنڈر بنانا مذاق نہیں ہوتا. وہ قومیں دیکھیں جن کے پاس اپنا کیلنڈر نہیں ہے. مسلمانوں، تمہارے پاس اپنا کیلنڈر ہے، تم کیوں اغیار کے جو ہے باتوں میں آتے ہو. میں ڈاکٹر اقبال کو یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر اقبال کا بہت مشہور شعر شکوہ اور جواب شکوہ میں شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، یوں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تمہارا جو وضع خطا ہے، یور بیسک اپیئرنس، آپ کا جو فزیکل اپیئرنس ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ، یہ ہنود اور نصارہ اور یہود کی طرح ہے. اور تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں. اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، یوں تو مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو، افغان ہو، نسب کی بات ہو رہی ہے، فرقے کی بات ہو رہی ہے، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. یہ نیو ایئر منانا ہمارا طریقہ نہیں. میں دلیل دوں گا آپ کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترجمہ، جو کسی دوسری قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ ان میں سے ہے. دلیل نوٹ کریں، سنن ابی داؤد جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، کتاب اللباس، باب فی لبس الشہرہ، حدیث نمبر 4031. ایک اور دلیل المعجم الاوسط، حدیث نمبر 8327، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 151. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ ان میں سے ہے. حدیث پاک میں یہاں تک بھی موجود ہے، جو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا، جو جس کے طریقے پر ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. اب لوگ کہنے کو کہہ سکتے ہیں نہیں ہمارے دوست لوگ منا رہے تھے ہم بھی منا لیے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بازو والے پڑوسی منا رہے تھے ہم بھی منا لیے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ ان میں سے ہے. اور اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ کہیں ہمارا حشر بھی ان کے جیسا نہ ہو. تو یہ ہمارا کلچر قطعی نہیں ہے.
نیو ایئر آپ کو سیلیبریٹ کرنا ہے، میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ کارپوریٹ ورلڈ میں اور ویسٹرن کلچر میں نیو ایئر ایسے سیلیبریٹ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے رات کو جو ہے بہت پارٹی کر لی، بہت شراب پی لی، بہت جوا کھیل لیا، بہت جو ہے زناکاری کی، بہت شراب نوشی اور شباب نوشی، سب ہو گیا، لیکن وہاں جو نیو ایئر کا کانسیپٹ ہے وہ ایک لفظ ہوتا ہے نیو ایئر ریزولیشن، جو پڑھے لکھا طبقہ ہے وہ جانتا ہے۔ ویسٹرن کلچر میں ہر نئے سال میں یہ عہد لیا جاتا ہے کہ آپ کو اگلے سال کیا کرنا ہے۔ یہ جو عہد لیتے ہیں ویسٹرن کلچر میں، اس طرح وہ نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگلے سال آپ کو کیا منصوبہ کرنا ہے، جہاں ہمارا ایک دن کا منصوبہ نہیں ہے۔ ہم یہ افسوس کرتے ہیں کہ بھئی فلاں قوم ہم پر طاری ہو گئی، فلاں ملک ہم پر حاوی ہو گیا، فلاں جگہ ہم مارے جا رہے ہیں، فلاں جگہ ہم کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا میرے عزیز، سالوں کی محنت لگتی ہے، سالوں کی پلاننگ لگتی ہے، سالوں کا منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا ہے تو میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ ایسے سیلیبریٹ کریے، آپ پچھلے سال کا سارا حساب رکھیے۔ آڈٹ ہوتا ہے اینول آڈٹ، میں ایم بی اے اسٹوڈنٹ ہوں، اینول آڈٹ ہم لوگ کرتے ہیں، انکم ٹیکس سب بھرتے ہیں۔ آڈٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پورے سال میں کتنا کمائی کی، کتنا آپ نے خرچ کیا، آپ کا کتنا انکم ہوا، کتنا لاس ہو گیا۔ مسلمانوں، ایک شاعر نے کتنا خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضور اسلام کی حدیث ہے کہ آج دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جو کافر ہے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا کا ایک سال آپ کا گزر گیا، اب یہ سال واپس آنے والا نہیں ہے۔ آپ تصور کریں آپ نے پچھلے سال کیا کیا حاصل کیا ہے، آپ نے کیا تیر مارا ہے، آپ کس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے جو ہے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے قوم مسلم کی، آپ نے اپنے گھر کی، اپنے ذات کے لیے آپ نے کوئی اچیومنٹ رکھ لی ہے، آپ نے کوئی ایسا کارنامہ کیا جس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ نیو ایئر جارجین کیلنڈر سیلیبریٹ کرنا ہے آپ کو تو اس طرح سے کریں کہ آپ، حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگر تم کو چین جانا پڑے۔ محدثین فرماتے ہیں اس وقت چین جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، حدیث قرآن اصول شاسی نہیں پڑھاتے تھے وہاں پہ۔ وہاں کیا ہوتا تھا، وہاں جو ہے پیپر کا کارخانہ لگ رہا تھا، وہاں انڈسٹریز بن رہی تھی، وہاں جو ہے لوگوں میں علم تھا۔ تو حضور، حدیث پاک جو ہے ضعیف ہے لیکن فضائل و مناقب میں قبول کی جاتی ہے۔ حضور فرماتے اطلبوا العلم ولو کان بالصین، دوسری قوموں کو اگر فالو کرنا ہے تو ان کی اچھائیوں میں فالو کرو۔ وہ زانی ہے، وہ زنا کر رہا ہے، اس میں فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ وہ شرابی ہے، اس میں کیوں فالو کر رہے ہو؟ وہ پڑھا لکھا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں، ہمارے بچے جو ہے امریکہ میں، کینیڈا میں اور برطانیہ میں جو پڑھنے جاتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی، ہارورڈ اور کیمبرج کا نام ہم سوچ کر جو ہے ہماری عقلیں دنگ رہتی ہیں کہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے۔ اچھائی میں کرو نا، کوئی یونیورسٹی آپ قائم کر لو، سارے محلے مدینہ مسجد میں بیٹھے والے، سارے محبوب نگر والے یہ عہد کر لیں کہ ہم کو ایک یونیورسٹی بنانی ہے اگلے سال 2024 میں، ہماری جو ہے مدینہ مسجد کی یونیورسٹی ہوگی۔ نیو ایئر ایسے منایا جاتا ہے۔ ویسٹرن کلچر صرف شراب اور کباب میں نہیں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اگر آج جو ہے قوم مسلم پر دوسری قومیں حاوی ہیں تو ان کے اپنا پلاننگ ہے، سینکڑوں سالوں کی محنت ہے، ہزاروں سالوں کی محنت ہے۔ اگر آج فلسطین تباہ کیا جا رہا ہے تو تاریخ پڑھے 2000 سال کا ان کی محنت ہے۔ 2000 سال پہلے وہ اس جگہ سے نکالے گئے اور آج وہاں ان کا توتی بولتا ہے۔ جب بغداد ڈھایا گیا، جب دلی کو تاراج کیا گیا تو مسلمانوں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یہیں بیدر چلے جائیں، محمود گاوا کا مدرسہ دیکھ لیں، اتنی بڑی یونیورسٹی آج خالی پڑی ہے۔ گلبرگہ قلعہ جائیں، اتنی بڑی مسجد، ایشیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ویران پڑی ہے۔ تو مسلمانوں اگر نیا سال منانا ہے تو لوگوں کی اچھائیوں کو قبول کرو، ویسٹرن کلچر کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں قبول کرو، ان کے علم میں قبول کرو، ان کو لوہا دو۔ 57 مسلم کنٹریز تھے، جب ویکسین بنانے کی بات آئی تو کوئی ایک آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ میرا بالکل ایک آخری جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ نیا سال منانا اسلامی کلچر نہیں ہے۔ محرم شریف ہمارا نیا سال ہے، اسی کو پروموٹ کیا جائے۔ اگر آپ کو منانا ہی ہے تو اچھائیوں میں مناؤ، ان کا جو ہے نیو ایئر ریزولوشن قبول کرو، اگلے سال کا پورا جو ہے پلان کرو کہ ہم کو یہ کرنا، یہ کرنا، ختم ہوگی بات۔ پچھلے سال کا حساب کرو ہم نے کیا کیا غلطیاں کی۔ میں آپ کو دین اور مذہب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، اس سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ 31 کو کیک کاٹ لیا، بچوں کو مٹھائی کھلا دی اور پٹاخے پھوڑ دیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، رات گزر گئی، رات گئی، بات گئی، ختم ہو گیا۔
1000 روپے خرچہ کیے، 10,000 خرچہ کیا، ختم ہو گیا۔ مسجد کو 100 روپے دینے کی بات آئے تو لوگوں کی جو ہے بھویں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں۔ میرا پہلا جمعہ، میں اس پر بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو نا، جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں کیوں خرچ کر رہے ہو؟ سارا محبوب نگر دیکھ لیں، سارا درگاہ ایریا دیکھ لیں، سارا چاچا ہوٹل دیکھ رہے ہیں، سارے بیکری والے جو ہے اسٹال لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو جو کیک کاٹنا ہے۔ میں آپ کی آمدنی پر بھی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بیکری والے ہیں تو وہ اس کو جو ہے برا نہ سمجھیں، لیکن اپنے کلچر کی تو بات کریں نا۔ اقبال کا یہ آخری شعر پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اقبال جواب شکوہ کے بالکل اخیر میں کہتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اقبال کہتا ہے، اقبال کو پڑھیں مسلمانوں، شیکسپیئر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اقبال کو پڑھیں۔ اقبال کہتا ہے چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، قیامت تک اقوام یہ نظارہ دیکھے گی۔ مسلمانوں کو جہاں جتنا دبایا جائے گا وہاں سے مسلمان اتنا ابھریں گے۔ جب بغداد کو تاتاریوں نے ختم کیا تو مسلمان اسپین میں ابھرے، جب اسپین سے نکالے گئے تو ہندوستان میں ابھرے۔ خدا نہ کرے، صد بار نہ کرے، اگر اسپین میں مسلمانوں کی بات آئے گی تو مسلمان جو برطانیہ اور یورپ میں ابھر رہے ہیں، اسلام نہیں ختم ہوگا۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ اگر تو مسلمان ہے تو تجھے تقدیر پر یہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اقبال کہیں اور کہتا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں آ جائیں، پھر لوح اور محفوظ بھی آپ کے جو ہے زیر سایہ ہوگی۔ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ صحیح کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، جو کوئی لغزش خطا ہوئے ہو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئتہ واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔